اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام۔ خبر میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کا ہونا، پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کیا کہ قبر میں بھی امام علی علیہ السلام کا سوال کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یقیناً یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 44، یعنی قبر و قیامت میں اس کا سوال ہوگا۔ پھر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قاب قوسین پر بلا کر امام علی علیہ السلام کی زبان میں بات کی، اور پھر حکم دیا کہ امام علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر بلند کرے۔ مولا امیر علیہ السلام نے اپنے خطبہ افتخاریہ میں ارشاد فرمایا ہے، میں تدنجن پر کھڑا ہوا ہوں۔ مسافروں نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے، میں دنیا اور آخرت دونوں کا عالم ہوں۔ دوسرا معنی ہے، مشرق و مغرب کے علم پر محیط ہوں۔ ایک معنی ہے جنت و نار کے، میں جنت اور جہنم کا تقسیم کنندہ ہوں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر کھڑا ہوں۔ اس مقام سے بلند و بالا صرف ذات ملک و اعلام کا ہی مقام ہے۔ اس سے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ اور کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم افلاک و عالم املاک، عالم ملک و ملکوت، اعلام جبروت و اعلام لاہوت سے گزر گئے، اور امیر المومنین علیہ السلام اس بلندی پر پہنچنے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر بلند ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صاحب مقام کی تبلیغ کا حکم دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے پہنچا دے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ اور اس حکم پر تاکیدی حکم دمکی کی صورت میں جاری کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر تم نے نہ کیا پس تو نے اس کی رسالت کو نہ پہنچایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام الہی تو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ پھر پہنچائے ہوئے پیغام کو پہنچانے کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک رمز ہے جو کہ ولایت کے شرف و منزلت کا ثبوت ہے، اور وہ مرتبہ ہے کہ اعمال صرف ولایت کی بنیاد پر قبول ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ امام علی علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کو اسلام کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اسلام کے عدم فائدے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ان تک پیغام الہی پہنچا ہی نہیں۔ پس جو امام علی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، کیونکہ ولایت کے اقرار سے نبوت کا اقرار لازم آتا ہے، اور نبوت کے اقرار سے توحید کا اقرار لازم آتا ہے۔ لہذا ولایت کے انکار سے نبوت اور توحید دونوں کا انکار لازم آتا ہے۔ نبوت اور توحید دونوں ولایت کے متوقف ہے۔